ایک مرتبہ نا بات بتاؤں، میرے نبی اور صحابہ جا رہے تھے، کچھ بچے کھیلتے ہوئے ملے، ایک بچے کو نبی نے دیکھا، اس کو اٹھا لیا، پیار کرنے لگے، چومنے لگے۔ صحابہ جو چیز دیکھتے تھے نا تو پوچھ لیا کرتے تھے، اگر وہیں نہیں پوچھیں گے تو کہاں پوچھیں گے؟ آقا ایک بات ہے۔ آقا بولے مجھے معلوم ہے کیا بات ہے۔ نہیں آقا ہم پوچھنا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کہا آقا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچے تو اور بھی تھے نا یہاں پہ، ایک ہی بچے سے پیار کیوں؟ وہ تو آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، آپ کے خاندان کا بھی نہیں تھا، تو پھر اسی بچے سے آپ کو پیار کیوں؟ بولے جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا تو یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین کا دل بہلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو میرے حسین کا دل بہلاتا ہے، یہ بچہ وہ ہے۔ اب جو تمہارے بچوں سے پیار کرے گا تو تمہیں خود بخود پیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو نبی کے بچوں سے پیار کرے گا تو نبی کو پیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے بابا، نبی کو پیار ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ میں معذرت چاہتا ہوں ان شورا حضرات سے جن کا ٹائم رک گیا ہے، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اتنی ترقی عطا فرمائے گا حسین پاک کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، انشاءاللہ ہمیشہ وہ چمکتے رہیں گے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں پھر شروع ہوتا ہوں۔ میں بھی یہ جتنا بھی ذکر ہوگا کربلا والوں کا، سب کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب میں عالی جناب محترم حافظ محمد سلمان، شفا کامل عاجل عطا فرمائے، حافظ محمد سلمان صاحب ان کے والد محترم کی روح کو بخشوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ بھی نا، ان کی والدہ بھی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ پڑھ کے دیکھوں، شاعر لوگ اچھے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، اگر میری بھی ٹوٹی پھٹی سن لیو، پڑھ دوں؟ آواز بھلے اتنی اچھی نہ ہو مگر دل انشاءاللہ آپ کی طرح اچھا۔ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دل سے کہنا، پتہ نہیں کس کس کی بگڑی بن جائے گی۔ اور میں تو اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں، اگر حسین پاک کا نام لوگے تو انشاءاللہ اس کا دل مضبوط ہوگا۔ اچھا ایک میری گزارش اور ہے، اگر جب آؤ نا تو اب میرے بجائے حضرت کو نائب بنا رہے ہوں، ان کو دیتے رہنا اور ان سے مسافہ کرتے رہنا، تاکہ میں تھوڑا سا اتنی دور سے آیا ہوں تھوڑا سا سنا لوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو میں بعد میں انشاءاللہ مسافہ کر لوں گا، اب تھوڑی دیر سن لو۔ بیٹا ان سے چاند بیرے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، میں بنا کے لاتا ہوں اور یہ لوگ بگاڑ دیتے ہیں، اتنی طاقت سے کھینچ لیتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں۔ اب یہ تو کھینچے ہوئے نا بھینس اس کو اور پتہ نہیں کائے گا۔ چلو بس اب ٹھیک ہے، اب ان سے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ انہیں لے جائیے اٹھا کے، حافظ انیس صاحب۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، آقا حسین، داتا حسین، مولا حسین، بولو یا حسین۔ دشت
بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین. ایک شعر اور پڑھتا ہوں حضرت ارشاد صاحب, ایک شعر اور پڑھتا ہوں. اور مجھے ان کے نام یاد ہیں جیسے سب لوگ میرے اپنے ہی ہو, ایسی بات نہیں ہے کہ یہی میرے قریب ہیں, کیونکہ اسٹیجوں پہ کئی مرتبہ ملاقات ہو گئی ہے, اس وجہ سے نام یاد ہے. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو نا یا حسین. ہر ذرے کو نجفی کا نگینہ بنا دیا. اور تم نے حسین آقا حسین, تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ ہو 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں امام حسین پیدا ہوئے. امام حسین پاک 3 بھائی تھے اور امام حسین پاک کے 3 بھائی. تم نے 2 کا نام سنا ہوگا, لیکن سن لو, ایک کا نام امام حسن, دوسرے کا نام امام حسین, تیسرے کا نام امام محسن. ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا. اور ذرا سنو, امام حسین پاک کی 3 بہنیں بھی تھی, جن کا نام سیدہ زینب, دوسری کا نام حضرت رقیہ, تیسری کا نام حضرت ام کلثوم. یہ بھی ذہن میں لے کر کے جاؤ, نبی کی 4 بیٹیاں, ان کے بھی یہی نام تھے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ نبی کی بیٹیوں کے نام بتا گئے. اس لیے مسئلہ حل کر کے چل رہا ہوں. فاطمہ کی بہنوں کے جو نام تھے وہی نام انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رکھے. اب ذرا سنو, میرے نبی نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی سے بولے چلو. حضرت علی آئے, دروازے پہ علی کو کھڑا کر دیا اور کہے علی تم یہیں پہ کھڑے رہو. حضرت علی سے کہا کسی کو آنے مت دینا. میرے نبی اندر چلے گئے, حضرت علی باہر کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نبی جب باہر نکلے تو میرے نبی بولے علی سنو, حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور 1000 فرشتوں کے ساتھ مجھے مبارکباد دینے
کہا کس بات کی مبارکباد؟ کہا میری بیٹی فاطمہ کے یہاں میرا نواسا حسین پیدا ہوا ہے، اور ان میں ایک فرشتہ، سن لے نوٹ کر لے، ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کا نام کتابوں میں فطرس آتا ہے۔ وہ فرشتے کا معاملہ یہ تھا، اے حسین پاک کی پیدائش تھے 1000 سال پہلے اللہ نے اسے ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا، اللہ نے اس سے ڈیوٹی لے لی، اس کے پر چھین لیے، ایک کونے میں پڑا تھا۔ جب پتا چلا آسمان پر کہ چلو نبی کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہاں پہ حسین کا صدقہ بٹے گا، وہ فرشتہ بھی حضرت جبریل کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی جبریل کے ساتھ آیا، آقا آقا جبریل کہہ رہے آقا، اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہے اور توبہ کی ہے، اے آقا اگر آپ دعا کر دیں تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے نواسے کا صدقہ مل جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا جاؤ حسین پاک جس کپڑے میں لیٹے ہیں، حسین پاک جس جگہ پہ لیٹے ہیں، اس فرشتے سے کہہ دو وہ کپڑا اپنے اوپر مل لے۔ جیسے ہی ملا، حسین پاک کی برکت سے اللہ نے اس فرشتے کی توبہ قبول فرما لی اور اسے اپنی ڈیوٹی واپس مل گئی۔ او غیور مسلمانوں، آج تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، یہاں پر آ کے بیٹھے ہو نبی کے نواسوں کی محبت میں۔ اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، کہیے یا حسین یا حسین۔ آج تم ہمارے دادا نانا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسین پاک کی محبت میں آئے ہو، دل سے پہلے تو یہ دعا کرنا، مولا حافظ سلمان کے والد محترم کو حسین کا اور ان کے بچوں کا صدقہ مل جائے، بلکہ پوری بستی والوں کے لیے۔ اور سنو، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، میرے نبی نے تمہارے لیے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ نبی دعا فرما رہے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اب محبت کی بات آگے سنو۔ ایک بستی توجہ رکھنا، ایک بستی، اس بستی میں ایک بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، مگر حسین پاک کا عاشق نام سنا تھا۔ اللہ اللہ سنو، اس بستی میں لوگ رہ رہے تھے، مگر ایک غیر مسلم شخص جس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی،
اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. پہلا بچہ تھا, بیوی کا انتقال, بچی رہ جاتی ہے چھوٹی سی بچی. باپ بڑی مشقتوں سے اسے پال رہا ہے, شیشی میں دودھ بھر بھر کے, روئی میں دودھ لگا لگا کر کے اس کے ہونٹوں پہ اسے پلا رہا ہے. بڑی مصیبتوں سے اس نے اپنی بچی کو پالا. لوگ بولے دوسری شادی کر لو, اس نے کہا نہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے, کہیں میری بچی کی محبت بٹ نہ جائے. باپ انگلی لے کے انگلی پکڑ کے چل رہا ہے, بیٹی کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے, کاندھے پہ رکھ کے جا رہا ہے, گود میں لے کر کے جا رہا ہے, جہاں بھی جا رہا ہے بیٹی کو لے کے جا رہا ہے. لوگوں میں نام ہو گیا, باپ ہو تو ایسا ہو, بیٹی باپ کے بغیر نہیں رہتی, باپ بیٹی کے بغیر نہیں رہتا. بیٹی بڑی ہونے لگی, بیٹی جوان ہو گئی, اب اللہ نے امتحان لینا شروع کر دیا. جیسے ہی بیٹی اس غیر مسلم کی بچی جوان ہوئی, حسین پاک سے محبت کرنے والوں سنو, جیسے ہی بیٹی جوان ہوئی, اللہ اللہ میرے اللہ نے اس کو مرض عطا فرما دیا. وہ بھی ایسا مرض تھا جسے کوڑ کا مرض بولتے ہیں. اس کے جسم پر چیچک آ گئی, ناخون گرنے لگے, آنکھیں چلی گئی, جسم میں گڈھے ہو گئے, پوروے کٹ کٹ کے گرنے لگے, پوروے کٹ کٹ کے گرنے لگے. جیسے ہی پوروے گرنے لگے اس نے سکھایا دکھایا, حکیموں سے دوا کرائی مگر ٹھیک نہیں ہو پائی. حکیم بڑے پریشان تھے کیا کریں, وہ زمین بیچ بیچ کر کے بیٹی کا علاج کرا رہا ہے. سینکڑوں حکیموں کو علاج کرنے والوں کو دکھا لیا مگر بچی ٹھیک نہیں ہوئی. ایک حکیم نے بتا دیا اس کا مرض اب گاؤں میں پھیل جائے گا. لوگوں نے پنچایت کی, ہماری بیٹی بیماری جائیں گی, اگر یہ بلا پھیل گئی, اگر یہ بیماری پھیل گئی تو بڑی پریشانی ہوگی, بڑی پریشانی ہوگی. اس کو بلایا پنچایت کی بڑے پردھان کو بلایا, کہا سنو تم نے علاج کرا لیا لیکن حکیموں کا کہنا ہے اب بیٹی ٹھیک نہیں ہوگی, اس کی بیماری اور پھیلے گی. ایک کام کرو, یا تو بیٹی کو انجیکشن لگوا دو زہر کا تاکہ یہ بیٹی مر جائے, یا پھر اسے زہر دے دو تاکہ یہ بیٹی مر جائے. وہ کہنے لگا لوگوں, ہاتھ جوڑ کے بولنے لگا لوگوں, میں کیسے مار سکتا ہوں, میں نے اس کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی, میں نے اسے روئی کے دودھ بھگو بھگو کر کے پالا ہے, میں نے انگلی پکڑ کے چلنا اس کو سکھایا ہے, میں بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ میری بیٹی ہے, مجھے لے کے مرے گی. لوگوں نے کہا ہم تجھے 2 دن کا ٹائم دے رہے ہیں, اگر نہیں نکلا تو پھر ہم کچھ کریں گے. 2 دن پریشان رہا, نیند نہیں آ رہی ہے, 2 دن کا ٹائم دے دیا. بیٹی کہہ رہی ابو کھانا کھا لو, کہا بیٹی کیسے کھا لوں, دعائیں کر رہا ہے بیٹی سے پہلے میں مر جاؤں. بتاؤ چھوٹے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اس نے پال کے جوان کر دیا. ادھر دوسرا دن آ گیا, لوگ آ گئے, کہا مارا نہیں بچی کو. لوگوں نے کہا ایسا کرو دونوں باپ بیٹی کو گاؤں سے نکال کے باہر کر دو. اسے نکال دیا, وہ نہیں نکل رہا تھا. لوگوں نے جوتے چپل برا بھلا کہہ کر کے کہ تو ہمیں بھی مروائے گا, پاگل ہو گیا ہے. لوگوں نے ڈنڈے کے زور سے نکال دیا, روتا ہوا چل دیا. کہا او مالک, او دنیا کے مالک, او دنیا کے پالنہار, کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے, جس کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اس چلتے چلے جا رہے ہیں, جنگل میں پہنچے. اب باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جنگل میں چلتا گیا. شام ہو جاتی ہے, باپ نے ٹھان لیا میری بیٹی اب نہیں بچے گی, ایک کام کرتا ہوں, بچنا تو مجھے بھی نہیں ہے, زہر لے کے آتا
ہوں، پہلے میں کھاؤں گا بعد میں بیٹی کو دے دوں گا، دونوں مر جائیں گے۔ باپ نے فیصلہ کر لیا، سینے پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کر لیا۔ اولاد کو مارنے کا فیصلہ بڑا مشکل سے ہوتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ اللہ اللہ، باپ رو رو کر کے ایک پیڑ کے نیچے پہنچ گئے، اور جب شام ہو گئی وہ کہنے لگا، بیٹی آنکھوں سے اندھی ہو گئی تھی، کہنے لگا بیٹی تم یہیں پہ ٹھہرو، میں بستی جا رہا ہوں، میں گاؤں جا رہا ہوں۔ لڑکی کہہ رہی ابا نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے سانپ کیڑے کھا جائیں گے، مجھے جنگلی جانور پھاڑ دیں گے۔ کہا بیٹی کچھ نہیں ہوگا، تو یہیں پہ رہے، مجھے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کیا پتا تھا زہر لینے جا رہا تھا، مگر اسے پتا نہیں جس کو خدا رکھے اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ باپ چلا گیا، بیٹی باپ کے پاؤں پکڑ کے کہہ رہی ابا میرے پاس رہو، میں کتنی بری ہوں، جب پیدا ہوئی تو میری ماں مر گئی، ابا جو لوگ تمہیں عزت کیا کرتے تھے آج گالی دینے لگے میری وجہ سے، ابا مجھے مار دو، میرا گلا گھونٹ دو۔ باپ تھرا گیا، نہیں میرے لال نہیں ہو سکتا۔ باپ نے کہا بیٹی بیٹھو میں لینے جا رہا ہوں۔ ادھر جیسے ہی باپ پہنچا بستی میں، بیٹی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی اور یہی پیڑ کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہی تھی اس پیڑ کو بنانے والا تو کوئی ہوگا، اس زمین کو بنانے والا تو کوئی ہوگا، مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، کیا وہ میری نہیں سن رہا ہے؟ بیٹی پیڑ کے نیچے، ادھر باپ جو تھا رات بھر بستی میں زہر ڈھونڈ رہا ہے۔ دوسرا دن جب ہوا، زہر ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس نے سوچا چلو آج رات نہیں جاؤں گا، ایسا کروں گا کوئی جانور کھا جائے گا، مجھ سے بیٹی کو زہر نہیں دیا جائے گا، اگر جانور کھا جائے گا تو پھر میں خود بھی زہر پی کے مر جاؤں گا۔ شام تک وہ بھوکی پیاسی رہی، باپ کو یاد کرتی رہی۔ ادھر باپ شام کو زہر لے کر کے پہنچنے والا تھا۔ اللہ اللہ سنو، رات کو وہیں رک گیا اپنے گھر۔ ادھر رات کو پیڑ کے نیچے لڑکی سو گئی، جیسے ہی لڑکی پیڑ کے نیچے سوئی، کہیں سے ایک کبوتر آیا، پیڑ کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اوپر کبوتر ہے، نیچے لڑکی ہے، لڑکی سو رہی ہے، کبوتر اوپر بیٹھا ہے۔ شبنم کے دن تھے، اوس کے دن تھے، اوس پڑ رہی تھی، شبنم پڑ رہی تھی۔ ادھر لڑکی رات بھر سوتی رہی، کبوتر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، لڑکی اٹھ کے بیٹھی، کبوتر نے اڑنے کی تیاری کی۔ ہر پرندہ جب اڑتا ہے تو پہلے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے، ادھر وہ اس نے پروں کو جب ہلایا، اس کے پر بھیگ چکے تھے شبنم اوس میں، اس کے پروں سے شبنم کا ایک قطرہ لڑکی کی آنکھ میں گرا، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حکیم فیل کبوتر کے پروں کی ہوا اب اسے ٹھیک کر رہی ہے۔ دوسرا قطرہ آنکھ میں گرا، لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لڑکی دیکھنے لگی یہ کبوتر کا کمال ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کبوتر ہوا دے رہا ہے، چھینٹوں کو لڑکی مل رہی ہے، لڑکی کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اللہ، اتنے میں باپ بھی روتا ہوا آ گیا، میری بیٹی زندہ ہے یا مر گئی؟ لیکن جب باپ نے دیکھا میری بیٹی اچھی ہے، یہ تو ٹھیک ہو گئی، اسے دکھنے لگا، زہر کی شیشی نکالی پھینک دی۔
اور بیٹی کو چپٹ گیا. میرے دل کے ٹکڑے، میرے جیالے، میرے کبوتر، یہ بتا تو ٹھیک کیسے ہوئی، ذرا اتنا بتا دے. وہ لڑکی کہنے لگی یہ میرے جملے نہیں ہیں، اس لڑکی کے جملے ہیں، نقل کفر کفر نباشت. اب ذرا سنو، وہ لڑکی کہنے لگی کیونکہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، کہنے لگی او بابا یہ کبوتر نہیں ہے، مجھے خدا مل گیا ہے، مجھے رب مل گیا ہے، مجھے مولا مل گیا ہے. اے بابا یہ کبوتر نہیں ہے، یہ مجھے میرا گاڈ جو بھی اس نے اپنی زبان میں کہا میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس نے وہ جملہ بولا کہ میرا خدا مل گیا ہے، مجھے اسی کے پروں سے شفا ملی ہے. اب یہ باپ کہنے لگا ارے تو کبوتر نہیں ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا مولا ہے، تو رب العالمین ہے، تو حاکم الحاکمین ہے. جب اتنا کہا کبوتر اس کی بولی سننے لگا. اب کبوتر رونے لگا، کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبوتر رو رو کر کے دعا کرنے لگا اے اللہ تو مجھے زبان دے دے تاکہ میں اس سے دو باتیں کر لوں. اے اللہ مجھے تو اس کی زبان دے دے تاکہ میں اس سے باتیں کر لوں. اب کبوتر رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے اے مولا مجھے بولنے کی طاقت دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں میں خدا نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، میں مولا نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، تاکہ اسے پتا چل جائے. رو رو کر کے ابھی تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے لیکن اب کبوتر دعائیں مانگ رہا ہے. پروردگار نے کبوتر کی سن لی اور جیسے ہی کبوتر کی سنی ہے کبوتر کو زبان مل جاتی ہے. اب کبوتر کہنے لگا اے یہودی سن لے، میں تیرا خدا نہیں ہوں، میں تیرا رب نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں رزاق نہیں ہوں، میں حاکم الحاکمین نہیں، میں رب العالمین نہیں. ارے میں کبوتر ہوں، پروردگار ایک ہے وہ اللہ ہے. اگر پڑھنا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ یہودی کہنے لگا یہ بتا میں کیسے مانوں، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر فیل کر دیے، حکیم فیل کر دیے، دوا نے کام نہیں کیا، تیرے پروں کی ہوا نے کام کیا. یہ بتا تیرے پاس یہ شکتی کہاں سے آئی، یہ شفا کی طاقت کہاں سے آئی. کبوتر کہنے لگا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نبی کے نواسے کا کمال ہے. واہ 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 واہ، کہا میری طرف توجہ رکھو. جب اتنا کہا یہ حسین پاک کا کمال ہے. کہا کیسے کیسے. اب کبوتر رو کر کے کہنے لگا سن لے سن لے، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری بھی کبوتری تھی، میں بھی اپنے گھونسلے میں رہتا تھا، میں اپنے آشیانے میں رہتا تھا، میں اپنے گھر میں رہتا تھا، میں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو چوگا دے رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب میں نے چوگا دیا تو ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا رے سان تو کیسا باپ ہے. ادھر نبی کے بچے کربلا میں 3 دن سے بھوکے اور پیاسے شہید ہو رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو چوگا دے رہا ہے، تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے. ظالم یزیدیوں نے نبی کے بچوں کو 6 مہینے کے بچوں کو کربل کے میدان میں شہید کر دیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں، وہ سیدزادیاں جن کی پاکی اور تطہیر کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی ہے. جب میں نے اتنا سنا تو وہ کبوتر کہنے لگا میں نے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیا، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. آج تم نے گھر بار چھوڑا ہے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے، حسین پاک کی محبت میں بیٹھے ہو دل سے کہنا. اب سنو وہ کبوتر کہنے لگا میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اور میں سیدھا اڑتا ہوا کربلا کی سرزمین پر چلا گیا. میں نے وہاں پہ دیکھا کوئی سیدزادہ تو مجھے نہیں ملا، کوئی نبی کا بچہ تو مجھے نہیں ملا، کوئی نبی کا شہزادہ نہیں ملا، مگر کربلا کی زمین ان کے خون سے رنگی ہوئی تھی. میں نے حسین پاک کی محبت میں رو رو کر کے اپنے پروں کو وہاں کی زمین سے ٹچ کر دیا تھا، مس کر دیا تھا. وہ ٹچ کرنا تھا
اللہ نے میرے پروں میں وہ کمال دے دیا ہے، اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی کوڑی میرے پروں کی ہوا کھا لے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا دنیا میں علاج نہ ہو اسے حسین پاک کی محبت کا علاج۔ نعرہ